وہ پاکستان تحریک انصاف کے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے 2 شہداء کے نام پہ ہے۔ 8 فروری کو 2024 کو جس دن شام کو پولنگ ختم ہوئی اور فارم 45 لیے جا رہے تھے مختلف پولنگ اسٹیشن سے پورے پاکستان پہ، اس دن ہمارے 2 نوجوان بچے وہ فارم 45 لیتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ آج میرے یہاں پہ رفقہ کار میرے ساتھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ایک کا نام محسن خان، یا آپ ان کی تصویر دیکھ لیں، ان کے لائقین بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ محسن خان۔ دوسرے ہمارے ساتھی، یہ 16 سال ان کی عمر ہے، حسن ضیاء، یہ بھی ان کی تصویر آپ دیکھ لیں۔ بنیادی طور پہ ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ انویسٹیگیشن بھی ڈیمانڈ کریں گے۔ الحمدللہ کے پی میں ہماری حکومت بھی آئی ہے اور میں خود چیف منسٹر علی امین خان گنڈاپور سے یہ بات کروں گا کہ وہاں پہ ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس کے ان ساتھیوں کے قتل میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پر بات یہ آتی ہے کہ یہ صرف شانگلہ کی کہانی نہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا فارم 45 لیتے ہوئے۔ پولیس نے لوگوں کو زد و کوب کیا، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا معنی ہی وہ تحریک جو انصاف کی جستجو کرتی ہو۔ ہم لوگوں کے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بار ہمیں ایک چیز کی تلقین کی ہے، جیل میں بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے ایک ہی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ میں تقریباً 10 مہینے پہلے ان سے میری 1 ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ سلام کے بعد انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ رول آف لا کے لیے ہم نے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے۔ ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھے ہوں، پابند سلاسل ہوں، آدمی خیال سوچتا ہے کہ جی وہ کسی اور چیز کے بارے میں ان کے ذہن پہ بات ہوگی، اور ہمارے قائد عمران خان صاحب کے ذہن میں رول آف لا ہے، کیونکہ وہی واحد چیز ہے جو کہ اس ملک کو اس کرائسس میں سے نکال سکتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے اپنی تقریر جو میں نے بحیثیت امیدوار وزیر اعظم کے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کی تھی، آپ ساتھیوں نے سنی ہوگی، وہاں پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ رول آف لا ہونا چاہیے۔ اور آج ان شہداء کی بات آج پریس کانفرنس پہ بھی کر رہے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ان کا اوور آل پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں اپنی بہن جناب شمدانہ گلزار صاحبہ ممبر قومی اسمبلی پشاور سے ان کو درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں، اور پھر ہمارے ایم پی صاحبان ہیں اور یہاں پہ ہمارے باقی ساتھی ہیں۔ اوور ٹو یو شمدانہ صاحب۔ بہت شکریہ سیکرٹری جنرل صاحب عمر بھائی۔ یہ ایک ایسا تکلیف دہ چیپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فلسطین بنتے جا رہے ہیں، ہم کشمیر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ہی لوگ، چلو فلسطین میں تو دشمن ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو شہید کر رہا ہے، کشمیر میں تو دشمن بیٹھا ہے جو ہمارے بھائی بہنوں کو مار رہا ہے، یہاں کون بیٹھا ہے؟ اور ان 2 بچوں کا بائی دا وے 2 شہید ہوئے ہیں، 12 زخمی ہوئے ہیں، اور ان دو کو سیدھے سر میں گولی پڑی ہے، سنائپر شاٹ پڑا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آئین کو تو آپ نے ویسے ہی دفن کر دیا، آرٹیکل 15، 16، 17 ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے، ہمیں ایک جگہ میں کھڑے ہونے کی اجازت کرتا ہے، ہمیں اجازت دیتے کہ ہم ایسوسی ایشن بنائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہمیں حق ہے سوچنے کا، ہمیں حق ہے بولنے کا۔ لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اس وقت، یہ فسطائیت اور بربریت آپ کو ایک چیز بتا رہی ہے، ہم آپ کے گھر پہ چھاپے بھی ماریں گے، ہم آپ سے آپ کے ووٹ بھی چرائیں گے، ہم جھوٹ بھی بولیں گے، اور پھر اگر آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، تو ہم آپ کو گولیاں بھی ماریں گے۔
کجا قانون کجا آئین. اور مار کس کو رہے ہیں؟ پاکستانی بچوں کو. یہ اگر پیپلز پارٹی کے ہوتے یا نون لیگ کے ہوتے JF کے، یہ پھر بھی پاکستانی بچے تھے. یہ اگر پولیس کے ہوتے، فوج کے ہوتے، نیوی کے ہوتے، پھر بھی پاکستانی تھے. ہماری عقل کہاں گئی ہے کہ ہم پاکستانی خون بہاتے ہیں ایک بندے کو نیشنل اسمبلی میں بٹھانے کے لیے؟ 6000 ووٹوں سے امیر مقام صاحب ہار رہے تھے. آپ نے نقلی فارم 47 نکال دیا، ٹھیک ہے آپ MNA بن گئے. کیا ان دونوں بچوں کا قتل بہت ضروری تھا؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستانی کا دشمن ہوگا صرف ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے؟ کیا 2 مائیں جن کی گودیں ہم نے اجاڑی ہیں، آج ویمنز ڈے ہے، ان ماؤں سے کوئی پوچھے گا کہ وہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا، پھر ان کو جوان کیا، اسکول، ہسپتال، کالج، اور پھر ان کو کسی نے ایسے مار دیا؟ کیا وہ پولیس نہیں تھی جنہوں نے ان کو گولیاں ماری؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ اور ان بچوں کا گناہ کیا تھا؟ کیا یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کا آئین سسپینڈ ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے پلیز ایک نوٹیفیکیشن کروا دے سپریم کورٹ سے کہ جی آئین ختم ہے پاکستان میں، قانون ختم ہے پاکستان میں، ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی، ہم نہ رنگ دیکھیں گے نہ دین دیکھیں گے، جس کا دل کرے گا اس کو گولی ماریں گے. اور یہ یاد رکھیں، یہ جو ظلم کی سونامی ہوتی ہے نا، یہ رکتی پھر نہیں ہے. یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی، یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی. کہاں یہ چیز رکے گی؟ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ ہم تو 45 اور 47 فارم کے لیے چیخ کے تھک گئے ہیں، لیکن کیا اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی دینے پڑیں گی؟ خان صاحب کو تو جیل میں بٹھا دیا، 13,000 ورکرز کو جیل میں بٹھا دیا، لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں. انٹرنیشنل وومنس ڈے پہ میں یہ بات کرتی ہوں، جو ہوا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ، قاسم سوری کی بیوی کے ساتھ، شہریار افریدی کی بیوی کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ، یہ چیز کہاں جائے گی؟ صرف نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے، سیٹیں پکڑنے کے لیے؟ 40 سال تو آپ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے، آپ نے کیا تیر مار لیا جو اب مار لیں گے؟ یہ 2 شہادتیں ضائع نہیں جائیں گی. اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اسمبلی میں جھوٹے قرآن کی قسمیں کھائی، فارم 47 والوں نے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے. آپ جب قرآن پہ جھوٹی قسم کھائے گی وہ آپ کا پیچھا کرے گی. ہم تو صرف بے گناہوں کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گی، میں ہینڈ اوور کروں گی اپنے بھائی شاہد خٹک کو، سیمابیہ کو، پھر ان کی فیملی آپ کو فل ڈیٹیلز دے گی. بٹ یہ یاد رکھیں، یہ PTI کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ نوجوانوں کو ماریں گے، شروعات 2 سے کریں گے، بعد 2000 پہ جائے گی، یہ نہیں رکے گی. شکریہ. پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ نہ میں پارٹی کا ترجمان ہوں اور نہ روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ میری بات ہوتی ہے. آج پریس کانفرنس میں آنے کا مقصد میرا صرف یہی ہے، چونکہ یہ دونوں جو شہادت ہوئے ہیں، یہ دونوں نوجوان، ان کا تعلق چونکہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے رہا ہے، اور میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پروونشل پریزیڈنٹ رہا ہوں، اور دوسری بات MNA الیکٹ ہوں، اور میرا نام شاہد خٹک ہے، زیادہ میڈیا کے دوست جانتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد ہم نے 2007 میں ہمارے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ مراد سعید رہے، اور تنظیم کو بنانے کا مقصد اور ان کا نعرہ ہی ہمارا یہی تھا کہ ہم جسٹس، نالج اور ٹالرنس کے اوپر کام کریں گے، کہ جتنے بھی طلبہ ہیں ہم ان کو انصاف کے دائرے میں رہ کر ان کو برداشت کا درس دیں گے، اور ان کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ اس ملک کو لیڈ کریں اور وہ لیڈرز بنیں. لیکن مراد سعید کا ایک بہت فیمس نعرہ تھا کہ وہ میرے خواب سے ڈرتا ہے. ان کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ عمران خان نے کیسے ان نوجوانوں کو، جو مڈل کلاس نوجوان ہے، وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آ رہے ہیں، وہ MNAs بن رہے ہیں، وہ MPs بن رہے ہیں. آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 15 سے 20 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے MPs ہیں. آج قومی اسمبلی میں 6 سے 7 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے MNAs بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو پتہ نہیں کس بات کا ڈر تھا کہ انہوں نے ان 2 نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ان نوجوانوں کو ڈرا لیں، ان کو دمکا لیں، اور کیسے پاکستانی سیاست سے ہم ان نوجوانوں کو باہر کرا لیں، تاکہ یہ بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں، تاکہ یہ لیڈر بننے کی جو ان کی سٹرگل ہے وہ چھوڑ دے. لیکن میں ان تمام قوتوں کو، ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس، اس پریس بریفنگ کے ذریعے، کہ آپ لوگ ہمیں ڈرا تو سکتے ہیں، آپ لوگ ہمیں
دمکا تو سکتے ہیں لیکن ہمارے خواب آپ ہم سے نہیں چھین سکتے. ہم لڑتے رہیں گے, آپ ہمیں گولی مارے, آپ ہمیں ڈرائیں, آپ ہمیں دمکائیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں جوانوں نے صرف لیڈر بننے کا خواب دیکھا تھا, صرف ان کی خواہش تھی کہ ہم اس ملک کو لیڈ کریں, ہم اس ملک میں جدوجہد کریں, رول آف لا کے لیے سٹرگل کریں, اور ان کی خواہش تھی اور ان کی نظر تھی کہ صرف تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے کہ جس کے اندر اگر آپ جدوجہد کریں گے, اگر آپ سٹرگل کریں گے تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں, آپ مراد سعید بن سکتے ہیں, آپ شاہد خٹک بن سکتے ہیں, آپ بینا خان افریدی بن سکتے ہیں. تو صرف ان کے خواب کو چکنا چور کرانے کے لیے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی. اور چلائی کس نے؟ جس کے ہم دعوے دار تھے کہ ہم نے پولیس ریفارمز کیے, ہم نے پولیس ایکٹ کا نفاذ کیا خیبر پختونخوا کی پولیس میں, ہم نے اپنے 10 سال ضائع کرائے ان پولیس کے اوپر جن کو ہم نے تشخص دیا, جن کو ہم نے شناخت دی, اور جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو جدوجہد کی, ہم نے اونرشپ دی. عمران خان 15-20 لاکھ کے مجمع میں ان کی اگزامپلز دیتا رہا کہ ہماری پولیس جو ہے خیبر پختونخوا کی پولیس وہ مثالی پولیس ہے. لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مثالی پولیس نے میرے ان 2 نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کیا, جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ فارم 47 لینے آئے تھے, اپنا ڈیو رائٹ لینے گئے تھے وہاں پہ DRO سے. تو میں اپنے لیڈرشپ سے, اپنے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ صرف پولیس ملوث نہیں تھی بلکہ ان 2 ROs اور ان DROs ان کا بھی احتساب ہو, کیونکہ وہ رزلٹ نہیں دے رہے تھے اور ان کو ڈائریکشن دینے والے کوئی اور نہیں ہوں گے, ROs ہوں گے, DROs ہوں گے, اور DROs کے پیچھے جو نامعلوم تھے, جو نامعلوم ہے, لیکن اب میں ان کو بھی بتاؤں کہ وہ سارے کے سارے معلوم ہے, وہ اب نامعلوم نہیں رہے, پورے قوم کو پتا ہے کہ وہ کون ہے, کس نے یہ احکامات دیے, کس کے کہنے پہ ہمارے ان 2 انصاف فیڈریشن کے ورکرز کو بے دردی سے شہید کیا گیا. تو ہم اپنے چیف منسٹر سے انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے اور ان کو اس بات کے اوپر کنونس بھی کریں گے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, جو بھی ان کی شہادتوں میں ملوث تھا ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, تاکہ ان کے والدین کو, ان کی والدہ کو, ان کو یہ تو واپس نہیں آ سکتے, لیکن آئندہ کسی کی جرأت نہ ہو کو کسی کے نوجوانوں کو اس طرح بے دردی سے شہید کرے. شکریہ.